بڑھتا ہے، پیدا کرتا ہے. یہ بات بھی اللہ تبارک و تعالی سے پڑھ کر کوئی نہیں بتا سکتا. اور اللہ تعالی کے کلام کے بعد محمد و آل محمد علیہ السلام اسی اللہ تبارک و تعالی کے کلام کی مزید وضاحتیں بیان فرماتے ہیں. ان سے بہتر کوئی بیان نہیں فرما سکتا. تو اس آیت کریمہ میں کیا تصویر ہے مومنوں کی؟ فرمایا مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے اولیاء ہیں. یعنی باقی تمام لوگوں سے بڑھ کر جو قریبی ترین رشتہ ہے اور جس رشتے کا سبب ایمان ہے وہ مومنوں کے درمیان وہ رشتہ قریبی ترین رشتہ ہوتا ہے. اور کیونکہ یہ ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، ولی ہیں، لہذا ایک دوسرے کے خیر خواہ. بہت توجہ کی درخواست ہے آپ سے. خیر خواہی کیا ہوتی ہے؟ جیسے باپ اپنی اولاد کا خیر خواہ ہوتا ہے. دنیاوی معاملات میں اکثر ایک دوست اپنے دوسرے دوستوں کا خیر خواہ ہوتا ہے. ایک دوست اگر کسی معاشرے میں بڑے مقام پر ہے، کوئی افسر ہے، کوئی، تو اس کے دوست بڑے خوش ہوتے ہیں کہ بھئی ہمارے کام اب آسان ہو گئے اس کے ذریعے سے. اور وہ دوستی کے رشتے کی وجہ سے کرتا بھی ہے. اللہ تبارک و تعالی جو تصویر قرآن میں مؤمنین اور مؤمنات کی پیش فرماتا ہے وہ اس کا فوکس دنیا کے معاملات نہیں ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں وہ ہیں جو دنیا میں ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں. نا، اصل فوکس آخرت پر. جو میں نے مثال بھی دی تھی کہ یہ بات درست نہیں ہوتی کہ ایک باپ اپنے بچے کی دنیا کے بارے میں بہت ٹینشن لیتا ہو، لیکن وہی بچہ اگر اپنے واجبات پر بھی عمل نہیں کر رہا تو اس بات کی اسے زیادہ ٹینشن نہیں. اگر وہ اسکول سے چھٹی کر لے اس پہ وہ غضبناک ہوتا ہے، لیکن اس کے سامنے اگر وہ اللہ تعالیٰ کی واجب کردہ چیزوں کی پرواہ نہ کرے اس طرح سے ٹینشن نہیں لیتا اور غضبناک نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ جو تصویر پیش کر رہا وہ حقیقی ایمان کا نیچرل نتیجہ ہے. جیسے ایمان ہے کہ اگر نہیں اسکول جائے گا تو مستقبل خراب ہو سکتا، ہو جائے گا، نہیں پڑھے گا تو خراب ہوگا. اس کو ایمان کہتے ہیں. اور یہ ایمان پھر اس سے سنجیدہ قدم اٹھواتا ہے، وہ کیئر کرتا ہے، وہ مطلب پیسے لگاتا ہے، اہتمام کرتا ہے کہ بچے کی تعلیم میں کوئی کمی نہ رہ جائے. لیکن اسی بچے کے بارے میں اگر اس کا ایمان ہے کہ ایک اس کی ابدی زندگی ہے، اس کے بارے میں لاپرواہی کیوں کرتا؟ اس کے بارے میں بس گزارے روٹین کی جو چل رہی ہے بس چل رہی ہے، ایسا کیوں کرتا؟ اب آپ غور فرمائیے، مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے اولیاء ہیں. کیونکہ اولیاء ہیں اس لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا. اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو سادہ سے لفظوں میں اس کا خلاصہ بیان کروں. میں اور آپ ایک عام انسان کے طور پر کیسے اس فریضے کو انجام دے سکتے ہیں؟
اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی ایسی آزمائش میں ہمیں ڈال دے کہ میدان جنگ میں جانا پڑے، وہ تو پھر جب ہوگا دیکھا جائے، وہ اس کا عروج ہے جب جان و مال انسان قربان کر دیتا ہے اللہ کی راہ میں۔ لیکن عام روٹین لائف میں دو دوست اگر واقعی ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں اور مومن بھی ہیں تو برائی کے کام میں کبھی ایک دوست دوسرے دوست کے ساتھ تعاون نہیں کرے گا، اگر کرتا ہے اس کے ایمان کے نقص کی علامت۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ میں، بری محفلیں سجانے میں، برے کام کرنے میں، کسی دوسرے کے حق پہ تجاوز کرنے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، رشوتیں دیتے ہیں، لوگ ہمارے معاشرے میں جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں، بے گناہوں کو پھنسوا دیتے ہیں، گناہگاروں کو نکلوا لیتے ہیں، یہ ایمان نہیں ہے۔ دنیا میں مسلمانوں سے کہا گیا جو بھی کلمہ پڑھتا ہے تم اسے مسلمان ہی سمجھو، لیکن اللہ اس کا پابند نہیں ہے۔ اللہ نے اسی کرائٹیریا پر قیامت کے دن کھڑا کرنا ہے جو کرائٹیریا اس نے اپنی کتاب کی آیات میں بیان کی۔ اللہ قیامت کی تصویر یہ دکھاتا ہے کہ بعض ماں باپ اور ان کی اولادیں اللہ بہت اچھے طریقے سے ان کی ملاقات کروائے گا، حتیٰ اگر درجات میں فرق ہوا اللہ نچلے درجے والوں کو اوپر والے درجوں کے ساتھ ان کے مثلاً ماں باپ کے ساتھ اکٹھا کر دے گا بغیر ماں باپ کا درجہ کم کیے، فضل کرے گا ان پر۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے دین کی طرف توجہ رکھی دنیا میں اللہ کے احکام کی طرف، لیکن جنہوں نے نہیں رکھی قرآن برعکس تصویر پیش کرتا ہے یوم یفر المرء من وامه وابيه وصاحبته وبنيه، جس دن انسان اپنے بھائی سے فرار کرے گا، بھاگے گا، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی اولاد سے بھاگے گا، دور کیوں بھاگے گا؟ ان کو سے پتا ہوگا اس نے میرا گریبان پکڑنا، ابا تو نے دنیا میں اتنی میرے اوپر پیسے لگائے، اللہ سے کہے گا اس نے اتنا دنیا پرست تھا میرا باپ، اس نے میری دنیا بنانے کے لیے ہر طور پر بولا تھا، لیکن اگر یہ توجہ کرتا تو میں بے دین نہ بنتا، اگر یہ میرے دین کی طرف اسی طرح توجہ کرتا تو آج میں اس طرح مجرم بن کے تیرے سامنے پیش نہ آتا، تو نے مجھے اس کے گھر پیدا کیا۔ دشمنی کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ۔ یا قرآن فرماتا ہے الاخلاء، اخلاء خلیل کی جمع، خلیل یعنی پکے یار، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، جو پکے یار تھے دنیا میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے قیامت کے دن سوائے صاحبان تقویٰ۔ باقی دوستیاں، جتنی دوستی پکی ہے اتنی خطرناک دشمنی ہوگی قیامت کے دن۔ جیسے چوروں کا گینگ پکڑا جائے نا، ایک دوسرے کے خلاف دوائیاں دے دیں، دشمن ہو جاتے ایک دوسرے، جبکہ پہلے مل کے چوریاں کرتے تھے، مل کے چوریوں کا مال بانٹ کے کھاتے تھے، انجوائے کرتے تھے، لیکن جب پکڑے جاتے تیری وجہ سے ہوا، تو یہ بات ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے مناظر دکھاتا۔ کچھ لوگوں نے ایک فیشن نکالا ہوا، جب ایسی آیات کہتے ہیں یہ دوسروں کے لیے، دوسروں کے لیے نہیں، سب کے لیے۔ جس بندے میں وہ حرکت پائی جاتی ہے جس میں اللہ دھمکی دے رہا ہے، وہ شیعہ ہے، وہ سنی ہے، وہ جو بھی ہے، اسی طرح متوجہ ہے۔ قرآن میں اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں کہہ کے دھمکیوں کی لائن لگائی ہوئی، کس بات پر؟ اگر تم نے اطاعت نہ کی اسی جگہ میں ڈالوں گا جس جگہ جو میں نے کافروں کے لیے تیار کی۔ جو قرآن مجید کا مطالعہ کرنے والے، اسٹڈی کرتے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں، ان کو معلوم ہوگا بالکل سمپل، اس میں لمبی چوڑی پیچیدگیوں میں جانے کی ضرورت نہیں۔ تو خیر خواہی میں
جہاں ایک دوست چاہتے ہیں میرے دوست کو دنیا کا فائدہ ملے، اس سے بڑھ کر مومن چاہتے ہیں اس کی آخرت محفوظ رہے. لیکن جب میں اپنے دوست، اسی دوست کو جو مجھے بہت پیارا ہے مثلا، اس پہ جب میں کوئی گناہ دیکھتا ہوں تو میں جھجک جاتا ہوں اس کو روکنے سے. اسی روکنے کا نام ہے نہیں اجر ملتا. جب تو محفل میں بیٹھا ہو نا تو کسی کو تو شروع کرتا ہے کسی کے بارے میں بری باتیں کرتا ہے تو پھر بریک فیل ہو جاتا ہے. پتہ نہیں کیا کیا تو لوگوں کے بارے میں زبان سے باتیں کرتے ہیں، نہیں روکتے. یعنی اس دوست کی ناراضگی کا اندیشہ ہے، اللہ کی ناراضگی کا اندیشہ نہیں ہے. جس نے کہا روکو، یہ تصویر ہے شاید. مومن مرد اور مومنہ عورتیں ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، ایک دوسرے کو اچھائیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیاں دیتے تو روکتے. اور پھر دو بڑی چیزوں کے نام دیے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ. یہ بارز دکھائی دینے والی ان کی چیزیں ہوتی ہیں، نماز کا اہتمام اور زکوٰۃ ادا کرنا. ہم نے کئی دفعہ بعض مقامات پہ دیکھا ہے نماز جماعت قائم ہو رہی ہوتی ہے، لوگ آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں، گپے لگا رہے نماز قائم کر. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اس غیر کے لیے حکم ہوتا ہے، ان کے لیے صریح اللہ کے احکام. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ ادا کرتے. اور پھر اوور آل بات فرمائی، اور ان کی کوالٹی کیا ہے؟ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اس کے رسول کی فرمانبرداری کرتے. یہ تصویر ہے مومن مردوں کی اور مومن عورتوں کی. اولئک سیرحمہم اللہ، خوشخبری دیتا ہے اللہ، یہی لوگ ہیں قریب اللہ ان پہ رحمتیں کرے گا. ان اللہ عزیز الحکیم، اللہ بڑا غالب آنے والا، قابل شکست اور بڑا حکمتوں والا ہے. صلوات پڑھیں. کربلا جس کی یاد میں ہم اکٹھے ہوتے ہیں یہاں پر، کربلا کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تحریک ہے. اس تحریک کے بانی اور سردار کے اپنے بیانات ہوگا. میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے جس وہ سطح امر بالمعروف کی جس سے انسان ایک ظالم اور جابر حکمران سے ٹکر لیتا ہے، کسی بھی تجاوز گر کے ساتھ ٹکر لیتا ہے، جبکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ میرا انجام کیا ہو سکتا ہے، کتنا برا ہو سکتا ہے، میری باقی عمر جیل میں گزر سکتی ہے مثال کے طور پر، یا مجھے قتل کیا جا سکتا ہے، یا میرے گھر والوں پر ظلم و ستم ڈھائے جا سکتے ہیں، سب پتا ہو. اس کے باوجود جب وہ اللہ تعالی کے بیان کردہ احکام کی روشنی میں تشخیص دے لیتا ہے کہ اب اس کام کا وقت ہے اور اب اللہ کا حکم یہ ہے، پھر اس کے بعد کوئی بھی چیز، دنیا کی کوئی طاقت پھر اس کو روک نہیں سکتی. یہ شخصیت امام حسین علیہ السلام ہے جو میدان کربلا میں بالکل واضح آیت کی طرح ہمارے سامنے آتی. اور یہ بات کرتے ہوئے اللہ کے نبی کا وہ فرمان ذہن میں آتا ہے، ان الحسین مصباح الہدی، حسین ہدایت کا چراغ. صلوات پڑھیے امام حسین کے ذات. کربلا امام حسین کا قیام کسی ایک
خاص گروہ کے لوگوں کی نجات کے لیے نہیں ہے. لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے، یعنی وہ تمام لوگ کیونکہ رسول اللہ کے وارث ہیں حسین، تو پھر ہر وہ شخص جو رسول اللہ کو امتی کہتا ہے وہ امام حسین کی نگاہ میں اس کی نجات ہے. ائمہ اہل بیت کو محدود کرنا دوسروں کو اللہ کی اس رحمت سے دور کرنے کے مترادف. جو نہیں پہچانتے ان کو پہچان کروانی چاہیے ہم لوگ. اس لیے ائمہ فرماتے اللہ تعالیٰ اس شخص پہ اپنی رحمتیں نازل کرے جو ہمارے علوم کو سیکھتا ہے اور پھر لوگوں کو سکھاتا ہے. پھر فرمایا لو علم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا، اگر لوگوں کو علم ہو جائے ہمارے کلام کے محاسن، حسن کا، خوبصورتی کا، لوگ حتماً ہماری پیروی کریں. اس زمانے میں یہ ذمہ داری کس کی؟ پہلی ذمہ داری ان کی ہے جن کا تعارف ہی دین سے ہوتا ہے، جو ممبروں پہ بیٹھتے ہیں، جو علماء کہلاتے ہیں، جو خطباء کہلواتے ہیں، جن کے ہاتھوں پہ بوسے دیے جاتے ہیں عقیدت سے، ان کی سب سے پہلی ذمہ داری بنتی. امام حسین علیہ السلام کا قیام آپ کو ائمہ ہی کے فرامین سے ایک دو مثالیں دے کے عرض کروں. اور وہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ آیت اللہ سیستانی کی کچھ نصیحتیں، ان میں سے ایک نصیحت یہ ہے کہ محرم کے خطباء ائمہ اہل بیت کی تعلیم بیان کریں اور ان تعلیم کا اس زمانے میں کیا تقاضا ہے لوگوں سے وہ بیان کریں. اب تم نے کیا کرنا، نہ کہ ماضی کے زندان میں قید کر کے بتانا ہے تم نے. اس طرح پورا گھنٹہ گزار دو کہ اٹھنے والے کو لگے ہی نہ کہ اب میری بھی کچھ بار ذمہ داری بنتی ہے. ائمہ نے جو مثلا 1300 سال 1400 سال پہلے باتیں کی ہیں، آج میری گردن پہ کیا ذمہ داری ڈالتی ہے انہیں پتہ ہی نہ چلے. یہ کمال ہے خطیب کا. صرف یہاں بیٹھنے سے ہی ساری ذمہ داریاں پوری کروا دیں کہ بس تم یہاں آ کے بیٹھ گئے ہو، تم جیسا دنیا میں ہے ہی کوئی. ایسا نہیں. یہ سیکھنے کی جگہ ہے اور پرفارمنس کی جگہ. جو سیکھا ہے اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے وہ ہماری پریکٹیکل لائف باہر جا کر نکلتا ہے. ہمارا گھر میں اخلاق کیسا ہے، ہمارا اپنے سے کمزوروں کے ساتھ، اپنے سے غریب لوگوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہے، امیروں کے ساتھ کیسا ہے. اخلاق، خوشبو آئے اخلاق اہل بیت کی، تربیت اہل بیت کی ہمارے ساتھ دین کرنے والے لوگوں کو. جب ہمارے آس پاس کے لوگوں کی بات ہو کہیں یار یہ بندہ سب سے اچھا، تجھے کوئی کام ہے اس بندے سے جا کے بول، اس کے بس میں ہوا تو ضرور کرے گا، اللہ کا بندہ ہے. یہ نہ کہے کہ اس کے پاس مت جانا، کام بھی نہیں کرے گا، الٹا ذلیل بھی کرے گا، الٹا انسلٹ بھی کرے گا، بےزتی بھی کرے گا. اور اگر کر دیا پچھلی ساری عمر جہاں تجھے دیکھے گا ذلیل کرے گا. یاد ہے میرے یہ کیا ائمہ کی تعلیمات بیان کی جائے اور سننے والوں کو پتہ چلے کہ آج ہم نے کیا کرنا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے. آج کے آپ حالات دیکھیں، ائمہ کے فرامین جب آپ پڑھیں گے تو اجتماعی ذمہ داریوں میں ائمہ اہل بیت ایک حقیقی مومن کی ذمہ داری بتاتے ہیں تمام مسلمانوں کی پرواہ کرنا، جیسے کہ امام حسین نے کی. امت کی اصلاح، یہ اصول کافی، کتاب الایمان والکفر
باب الاہتمام بامور المسلمین والنصیحۃ لهم ونفعهم، مسلمانوں کے معاملات کا اہتمام کرنا، یعنی امپورٹنس دینا، اہمیت دینا، مسلمانوں پر کیا گزر رہی ہے۔ اور بڑے افتخار کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ کے شکر کی بات ہے کہ اس کا آج کے ہمارے دور میں، عالم اسلام میں، آج کی دنیا میں سب سے بہترین نمونہ مکتب کربلا کے شاگردوں نے ایران کے نظام میں پیش کیا ہے کہ فلسطین کے اپنے سنی مسلمانوں کے لیے انہوں نے پابندیاں بھی برداشت کی ہیں، انہوں نے حملے بھی برداشت کیے اور اپنی اتنی قیمتی جانیں بھی قربان کر دی۔ بیسک جھگڑا ایران اور اسرائیل کا کیوں ہے؟ بارڈر کا جھگڑا ہے، اسرائیل کہتا ہے میرا بارڈر یہ اور ایران تو بارڈر ہی نہیں ملتے۔ اللہ کی ذات گواہ ہے، اتنی اہل سنت نے حمایت نہیں کی فلسطینیوں کی ڈٹ کے جتنی شیعہ ایران نے حمایت کی فلسطین۔ اس کا انکار نہیں کرے گا مگر اندھا نہیں، جو اندھا بنا ہو، اور وہ آپ اپنے معاشرے میں اور سوشل میڈیا پہ دیکھ سکتے۔ کیوں کیا؟ توجہ فرمائیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من اصبح لا يهتم بامور المسلمین فليس بمسلم، جو اس حالت میں صبح بیدار ہو کہ اسے مسلمانوں کی مشکلات کی کوئی پرواہ نہ ہو، وہ مسلمان نہیں ہے۔ وہ مسلمان جسے وہ ڈیفائن کر رہے ہیں، ایسے تو کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہی توجہ فرما رہے ہیں۔ ایسے تو ہو سکتا ہے فلسطین پر یا کسی اور ملک پر حملے کا گرین سگنل دینے والا مسلمان ہی ہو، کر دو، ہم تھوڑے بہت بیان دیں گے، کریں گے کچھ نہیں اپنی عوام کو اردو بنانے کے لیے۔ لیکن تعلیم اسلام اور تعلیم اہل بیت کیا ہے؟ جو اس حالت میں صبح کرے کہ اسے مسلمانوں کی مشکلات کی پرواہ نہ ہو، نہیں سب مسلمان نہیں۔ تو ایک باب ہے اسی کتاب الایمان والکفر کا، باب التراحم والتعاطف، یعنی مسلمانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ رحمت کا رویہ، رحمت کا رویہ۔ اس باب کی چوتھی حدیث ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں یحق علی المسلمین، مسلمانوں پر حق ہے، کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ یحق علی المسلمین، تمام مسلمانوں پر حق ہے، الاجتہاد فی التواصل، اجتہاد وہ فقہ والا اجتہاد نہیں، اس کا جو اصل میننگ ہے زیادہ محنت اور جد و جہد کرنا، کوشش کرنا، اسٹرگل کرنا، اور بندہ اسی کام کے لیے کوشش زیادہ کرتا ہے جو اس کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ امور مسلمین کو امپورٹنس دینا، حق ہے مسلمانوں پر الاجتہاد فی التواصل، کہ آپس میں ایک دوسرے سے وصل رہے، مربوط رہے، کنیکٹڈ رہے، ادھر مر رہے ہو ادھر پتہ ہی کوئی نہ ہو۔ تواصل وصل سے، کنیکٹڈ رہنے سے، بالتعاون، اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون، والمؤاسات لأہل الحاجہ، اور جو حاجت مند ہے مسلمانوں میں سے، جن کی کوئی ضرورت ہے، جن کی کوئی پرابلم ہے، ان کو شامل کرنا اس مال میں اور ان مسائل میں جو اللہ نے باقیوں کو دی، ان مسائل کو استعمال کرنا، وہ آسات، یعنی ان کو اپنے مال میں شریک سمجھنا۔
پھر امام فرماتے ہیں یہ مسلمانوں پہ حق ہے. کیوں حق ہے؟ توجہ فرمائیے گا. قرآن مجید کی دلیل پیش کرتے ہیں حتی تکونوا کما امرکم اللہ، تاکہ تم اس طرح بن جاؤ جس طرح تمہیں اللہ نے امر کیا. اللہ نے آرڈر کیا ایسا بننا ہے تم. اور وہ آرڈر کیا ہے؟ رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بڑے رحم والے، بڑی نرمیوں والے. سورۃ الفتح کی آخری آیت ہے، معروف ہے اس کا پہلا حصہ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو محمد کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت اور آپس میں انتہائی نرم اور رحم والے. یہ نمونہ پیش کیا ایران نے اپنے فلسطینی بھائیوں. اگر یہ فرامین کتابوں میں دفن ہو کے پڑے رہے تو پھر کسی کو کیا پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر جہالت سب سے بڑی بیماری ہوگا. بعض لوگوں کے لیے اگنورنس جو ہے وہ بلیسنگ ہوتی ہے، نہ پتہ ہوگا نہ ٹینشن. یہاں تک کہ تم ویسے بن جاؤ جس طرح اللہ نے تمہیں حکم دیا. رحماء بینہم متراحمین، ویسے بنیے گا ایک دوسرے پر رحم کا جذبہ رکھنے والے، مغتمین اور غمگین ہو جانے والے. کس بات پر غمگین ہو جانے والے؟ کس حد تک امام نے وضاحت فرمائی ہے، توجہ کیجیے. مغتمین لما غاب عنکم من امرہم، اگر تم دیکھ رہے ہو کہ کچھ مسلمانوں پر مصیبت آئی ہوئی ہے اور تمہارے بس میں نہیں ہے، تمہاری طاقت نہیں ہے، حد اقل ایٹ لیسٹ جو تم سے توقع ہے وہ یہ کہ تم غمگین ہو جاؤ، تمہیں ان کی تکلیف غمگین کر دے. کیوں ہو رہا ہے ان کے ساتھ ایسا؟ اور اگر یہ بھی نہیں کرتے تو فلیس بمسلم، وہ مسلمان ہی نہیں. وہ مسلمان جسے قرآن اور اہل بیت اطہار مسلمان ہیں. آپ یہ جذبہ دیکھیے لوگوں کی تکالیف کے بارے میں، اور آپ دوسرا جذبہ دیکھیے کہ سارے جہنم میں جائیں گے خوش ہو. کون سی تعلیم ہے یہ قرآن کی ہو؟ کیا ہم رسول اللہ کے بارے میں نہیں پڑھتے کہ مشرکین کے لیے تڑپ رہے، پتھر کھا کے ان کی نجات کے لیے ہمدردی سے اللہ کی دعائیں اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اور خود کو امت محمد کہنے والا، خود کو رسول اللہ کا عاشق کہنے والا چاہتا ہے باقی جہنم میں جائے. کہیں سے ٹرین کا کانٹا بدل گیا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، کہیں اور جا رہی ہے ٹرین ہماری. متراحمین مہتمین لما غاب عنکم من امرہم. اور پھر آخری جملے میں فرمایا علی ما مضى علیہ معشر الانصار علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یہ وہی روش ہے جس پر اللہ کے رسول کے عہد میں انصار مدینہ نے کام کیا تھا کہ جو مہاجرین آئے تھے ان کے پاس اپنی جائیدادیں ان کے ساتھ انہوں نے شیئر کر لی، ایثار کیا. قرآن مجید نے قصیدہ پڑھا ہوا ہے سورۃ الحشر میں والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنا ایمان اور اپنے گھر تیار کر رکھے تھے ان سے پہلے جب مہاجر ہجرت کر کے آ رہے تھے. یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دے دیتے، خود تکلیف برداشت کر لیتے اپنے بھائیوں کی تکلیف دور کرنے کے لیے. یہ کیا ایران نے، کتنا اپنا ظاہری دنیاوی نقصان کروا لیا، کتنی قیمتی ترین جانیں دے دی. کیا پرابلم تھا؟ جو اسلام کا بانڈ ہے اس کی حفاظت کے لیے، جس کو پتا ہو کہ اسلام کا بانڈ سب سے قیمتی بانڈ، اسلام کا تعلق سب سے قیمتی بات، اور یہ تعلیم ہے قرآن کی اور اہل بیت اطہار. صلوات پڑھیں محمد والا. توجہ فرمائیے، یہ جنہوں نے اس سے پہلے نہیں پڑھا ان کو شاید بہت
یہ بات عجیب لگے، ایک بار پھر صلوات پڑھیے گا محمد والے۔ صحیفہ سجادیہ امام زین العابدین علیہ السلام اس میں امام علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ایک دعا اسلامی حکومت کے اس سرحدوں کے محافظوں کے لیے، اسلامی سرزمین ہو، مسلمانوں کی سرزمین ہو، اس کے بارڈرز، اس کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں کے لیے اس کی دعا شہید کربلا کے فرزند امام سجاد علیہ السلام سوال، امام سجاد علیہ السلام کے زمانے میں جو سلطنت اسلامی کی سرحدوں کے محافظ تھے وہ بہت کی فوج تھی، ان کے لیڈر حکمران کون؟ بنو امیہ، اور امام بیٹوں کی لیڈر بہت ہے۔ آپ یاد رکھیے گا جو نچلے لیول پہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بعض اوقات ہو سکتا ہے ان کے اوپر بیٹھا ہوا بندہ یا ایک ٹولہ یا جتھا وہ طرف اور ان کے خالص جذبات سے اپنے لیے استفادہ کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے، لیکن وہ جو کام کر رہے ہیں، جو اپنی جان پہ کھیل کر اسلام کے دشمن سے دفاع کر رہے، ڈیفینڈ کر رہے، اور اس کے ذہن میں کیا ہے، اور ذہنوں کی حالت اللہ سب سے بہتر ہے، وہ اس کام کو خالق کی رضا کے لیے کر رہے۔ صحیفہ سجادیہ ہے یہ، امام فرماتے ہیں اللہم صل علی محمد وآلہ وحسن ثغور المسلمین بعزتک، اے پروردگار اپنی عزت سے، اصل میں عربی زبان میں عزت کہتے ہیں سختی کو، ناقابل شکست ہونے، اپنی عزت سے مسلمانوں کی سرحدوں کی حفاظت فرما، وَأَيِّدْ حُمَاتَهَا بِقُوَّتِكَ، اور جو ان سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں اپنی طاقت سے ان کی تائید فرما، وَأَسْبِغْ عَطَایَاهُمْ مِنْ جِدَتِكَ، اور اپنے جود سے ان کی عطاؤں کو فراوان فرما، انہیں اور زیادہ جو اسلامی حکومت کی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ دعا طولانی ہے، میں اس کا ایک اور جملہ، ایک اور فراز آپ کی خدمت میں تلاوت کر رہا ہوں۔ بہرحال یہ باتیں بھی اہل بیت اطہار کی ہمیں معلوم تو ہونی چاہیے، کیا ریزن ہے ان دعاؤں کا، اور ان دعاؤں سے کیا تعلیم ملتی ہے کہ ہم نے چیزوں کو کس طرح دیکھنا ہے۔ صرف فرقہ وارانہ فضا میں پرورش پائی ذہنیت سے کام نہیں لینا، بلکہ پہلے اصل دین کے وارثوں کی بات بھی سننی ہے، جو ان کے نام پہ گفتگو کر رہے ہیں ان کی بعد میں سنیں، پہلے خود جو ان سے پہنچا ہے اس کو بھی تھوڑی توجہ کرنے کی کوشش کریں، ورنہ ہو سکتا ہے آپ سلیکٹڈ باتیں سن رہے ہو، فلٹرڈ باتیں سن رہے ہو، کچھ باتیں نہ بتائی جاتی ہیں، کچھ باتیں جیسے اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے علماء کے بارے میں کہا چھپا لیتے، اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں میری نظروں میں تمام مسلمانوں کے مسالک ہے، کوئی یہ گروہ نہیں، اور لوگ ایسا کرتے ہیں، دوسرے کی تائید میں بات دیکھی ٹھیک گیا، اپنی عوام کو بتائی نہیں، بتاؤں گا تو وہ سارا ٹائر پنچر ہو جائے گا، تو پہلے زہر بھرا ہے، ہوا نکل جائے گی اس میں، اور عوام کا مسئلہ دین کے ٹیکسٹ کو، اللہ کی کتاب کو خود سے دیکھنے کی کوشش نہ کریں۔ اللہم، اب غور فرمائیے گا،
اے اللہ وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ جو بھی مسلمان عموم اے پروردگار جو بھی مسلمان اہمہ امر الاسلام جسے اسلام کا معاملہ اہم لگنے لگے اسلام اس کے لیے اہمیت اختیار کرتا ہے وَأَحْزَنَهُ تَحَزُّبُ أَهْلِ الشِّرْكِ عَلَيْهِمْ اور مسلمانوں پر مشرکوں کا حملہ اسے غمگین کرے اسے ٹینشن میں لے آئے کہ کیوں ہو رہا ہے یہ تھی ایران کی فلسطین کے بارے میں فورن پالیسی میں بار بار تکرار کر رہا ہوں اس لفظ آج کی دنیا میں یہی مثال ہے باقی تو ابراہم اکارڈز ہو رہے ہیں اور تجارتیں ہو رہی ہیں تو فلان ہو رہا ہے تو وہ سیکریفائس کون کر رہا ہے قربانی کون کر رہا ہے وہی کر رہا ہے جو اپنا استاد سردار کربلا کو کہتے جو ہدایت کا چراغ حسین کو مانتا ہے جس نے حسین سے واقعہ سیکھا ہے جس نے حسین سے سیکریفائس کرنا سیکھا ہے پریشر برداشت کرنا سیکھا ہے ورنہ ایران پر بھی اگر پابندیاں نہ لگے تو اسی وجہ سے جو بیسک کاز ہے اس کا تو پھر وہ بھی پتہ نہیں کتنے بنا کے بیٹھے ہوتے آپ دیکھیں آیت اللہ خامنائی ایران کا سب سے پاورفل بندہ اگر تھوڑے سے بیک ڈور سے ہی سیٹنگ کر لیں اور دیکھیں اربوں خربوں کی جائیدادیں بنائیں آپ نے پڑھا جو آیت اللہ خامنائی پیچھے جائیداد چھوڑ کے گئے بندہ تصور نہیں کر سکتا تو سب سے پاورفل کرسی پہ ایران میں بیٹھا ہوں ایک دفعہ چند سال پہلے ہم ایران میں تھے رائٹرز نے دی اکنامک امپائر آف دی آیت اللہ کے نام سے ایک آرٹیکل لکھا اس وقت یہ 2004 یا 5 کی بات اس نے کہا تھا جو ہماری تحقیقات ہے آیت اللہ خامنائی ایٹ لیسٹ $90+ بلین کی جو سلطنت ہے مالی اس کا ہیڈ ہے لیکن اللہ ان کا ایک بات میں بھلا کرے اینڈ پر جب آئے سارا کچھ بیان کر کے اینڈ میں کہتے ہیں لیکن ہم نے آیت اللہ خامنائی یہ رائٹرز آج بھی موجود ہوگا اگر آپ میں نے انگلش کا جملہ بولنا سرچ کریں آ جائے گا اس پر اس میں اینڈ میں جا کے لکھتا ہے لیکن اس ساری اتنی بڑی اکنامک امپائر کا ہیڈ ہونے کے باوجود کنٹرولر ہونے کے باوجود ہم نے آیت اللہ خامنائی کے قریبی لوگوں سے سوال کیا کہ کیسی لائف ہے اور ہمیں پتا چلا کہ ایک بالکل عام سے ایرانی سے زیادہ بہتر لائف نہیں گزارا اس کے گھر میں پھٹے ہوئے تعلیم جو اس کی بیوی جہیز میں لائی تھی سیکھنا کربلا سے ہی ہوتا ہے اور دنیا کو بتانا کہ اتنا اقتدار ہونے کے باوجود بھی اللہ کا بندہ ویسے ہی رہتا ہے ہاں دشمنوں کے لیے وہ اٹل ہے کمپرومائز نہیں کرتا یہ شان یہ کربلا سے نہیں توجہ فرما صلوات پڑھیں محمد والے یہ تعلیمات ہیں ان باتوں کی بیک پر جو آج اس طرح نظر آتی ہیں کتابوں سے نکال کے عمل میں لے کر آنا اے اللہ ایمان فرماتے کوئی بھی مسلمان جسے اسلام کا معاملہ جسے اس کے لیے اہمیت اختیار کر جائے اور اسے غمگین کر دے اہل شرک کا حملہ اور ان کا اتحاد یہ لفظ دعا کا تحزب یعنی وہ سارے اتحاد کر لیں الائز بن جائے کسی مسلمانوں کی جگہ کے خلاف اور جو بھی مسلمان اس معاملے سے پریشان ہو جائے اسے ٹینشن ہو الفاظ پہ غور کیجئے گا فنما غضبا اور وہ مسلمان ان سے لڑنے کی نیت کرے ارادہ کر لے میں لڑوں گا او ہم بجہاد فقعد به ضعف اور جہاد کے لیے خود کو تیار کرے لیکن
ضعف، کمزوری اسے نہ اٹھنے دے، بٹھا دے. یعنی اس کے بس میں جو ہے اس نے ارادہ کر لیا، کچھ ایسا ہو گیا جس کی وجہ سے وہ کر نہیں سکتا. او ابطأت به فاقۃ، یا وسائل کی کمی اس کی رفتار کو سست کر دے، وہ نہ پہنچ سکے. او اخرہ عنہ حادث، یا کوئی اور حادثہ اس کو دور کر دے اپنے اس ارادے سے. او عرض له دون ارادته مانع، یا کوئی اور مانع، رکاوٹ اس کے اور اس کے ارادے کے درمیان حائل ہو جائے اور وہ نہ جہاد کر سکے. مسلمانوں کی حمایت میں امام فرما رہے ہیں، امام سجاد دعا مانگ رہے ہیں، فاکتب اسمہ فی العابدین، اے اللہ اس کا نام عابدین میں لکھ، اس کا نام اپنے عبادت گزاروں میں لکھ. وَأَوْجِبْ لَهُ ثَوَابَ الْمُجَاہِدِينَ، اور جو ثواب تو جہاد کرنے والوں کو دیتا ہے وہ ثواب اس کے لیے بھی لکھ، کیونکہ اس نے تو ٹینشن لے لی تھی، وہ تو اسی بدن کا حصہ بن گیا تھا، تبھی دوسرے حصے کی تکلیف اسے بھی تکلیف دے رہی تھی، لیکن وہ کر نہیں سکا، اس کی قدرت سے باہر تھا. اس کو وہی اجر دے جو تو جہاد کرنے والوں کو دے. وَأَوْجِبْ، اور اس پر واجب کر دے، لَهُ ثَوَابَ الْمُجَاهِدِينَ وَاجْعَلْهُ فِي نِظَامِ الشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، اور جو تیرے پاس اپنے صالح بندوں کا اور شہداء کا نظام ہے اس کو بھی اس نظام میں شامل فرما، اپنے اس لشکر میں جو تیرے یہ والے بندے ہیں اس فہرست میں اس کو بھی شامل فرما دے. صلوات پڑھیں محمد والے. آپ توجہ فرما رہے کس طرح باؤنڈ کیا ہے، جوڑا ہے مسلمانوں کو اللہ کی کتاب نے اور ائمہ اہل بیت. اور یہ باتیں کون کر رہے ہیں؟ جس نے سارا ظلم دیکھا ہے کربلا کا. لیکن یہ وہ نہیں ہے کہ جو اپنے پر ہوئے ظلم کی وجہ سے اللہ تعالی کی تعلیم میں اور قانون میں تبدیلی کر. انہی امام سجاد کے بابا ساری شہادتوں کے بعد بھی نصیحت فرما رہے تھے، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ دیکھو تو صحیح میں کون ہوں، جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہو اس کے ساتھ میرا کیا رشتہ اور تعلق. پھر نصیحت کر رہے کیونکہ ان کے لیے سب سے امپورٹنٹ اللہ کا حکم ہے، اس کی فرما برداری ہے. ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس کی انہیں پرواہ نہیں. اللہ تبارک و تعالی کا حکم، اس کی اطاعت، بذنب قضائہ وتسلیما لامرہ. یہ کربلا کی داستان، یہ جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں آیات اور احادیث، کربلا ان کا عروج ہے. اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں، چاہے معاملات جہاں تک بھی پہنچ جائیں. اللہ تعالیٰ نے یہ ایسا جھنڈا، ایسا علم امام حسین کے ذریعے سرزمین کربلا پر گاڑ دیا، اسے اب کوئی طاقت اکھاڑ نہیں سکتی. اور اب تک یہ چراغ تلاش حق والوں کی رہنمائی کرتا ہے. اور جو بھی خلوص سے توجہ کرے گا اللہ تبارک و تعالی اگر اس کے قلب پر پردے ہوں گے تو ان پردوں کو ہٹا دے گا. کربلا کی داستان مجموعہ ہے عجیب و غریب قربانیوں کا، اور ان میں سے ایک قربانی بی بی زینب عالیہ کے شہزادوں کی قربانی. اور محمد نبی کا شہر ہے، بی بی زینب کو خبر ملی بھائی نے سفر کا ارادہ کر لیا. بی بی زینب بھائی سے جدا ہو کر رہنے کا تصور نہیں کر سکتی. بھائی کے پاس آئی، سوال کیا بھیا حسین
خبر ملی ہے کہ آپ مدینہ چھوڑ رہے ہیں. امام حسین نے فرمایا کہ ہاں مدینہ چھوڑ رہا. بھیا حسین آپ جانتے ہیں زینب آپ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. آپ کا فراق، آپ کی جدائی زینب برداشت نہیں کر سکتی. اپنی بہن کو سفر میں ساتھ لے جائیں. اپنے نانا کی شریعت کا وارث، شریعت کا محافظ حسین اپنی بہن سے فرماتے ہیں مجھے معلوم ہے لیکن زینب آپ کے شوہر عبداللہ ہیں، آپ اس سفر کے لیے جائیے، عبداللہ سے اجازت لے کر آئیے. رنگین علی کی بیٹی گھر واپس آتی ہے اپنے شوہر کے پاس. تقدیر الہی جناب عبداللہ بیمار ہے، مریض ہے، بستر پر ہے. عالم خواب میں ہے. علی کی بیٹی آئی اپنے شوہر کے سرہانے بیٹھ گئی. بولی کچھ نہیں، آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کے قطرے عبداللہ کے چہرے پر. عبداللہ نے آنکھیں کھولی، بیوی کو روتے ہوئے دیکھا. شہزادی کیوں رو رہی؟ فرماتی عبداللہ میرا بھائی حسین سفر کا ارادہ کر دیا اور آپ کو معلوم ہے میں اپنے بھائی کے بغیر نہیں رہ سکتی. بس آپ سے اجازت لینے آئی ہوں، مجھے اجازت دے دیجیے میں اپنے بھائی کے ساتھ سفر پر چلی جاؤں. عبداللہ نے نہ صرف یہ کہ اجازت دی بلکہ وہیں پر فرمایا آپ بھی چلی جائیے اور میرے دونوں بچوں اور محمد کو بھی ساتھ لے لیجیے. اور کبھی اگر حسین پر کڑا وقت آ جائے اور لوگ حسین پر قربان ہو رہے ہو تو میرے شہزادوں کو بھی حسین پر قربان کر دیجیے گا. بس اس سفر کا آغاز ہوا اور پھر عاشور کا دن، عاشور کا وقت قریب آیا. شب عاشور ہے، شب عاشور ہے. حسین ایک دفعہ رات کو اپنے خیمے سے نکلے مختلف خیموں میں جائزہ لینے کہ میرے اصحاب کس طرح تیاری کر رہے ہیں کل کے جہاد کی. ایک خیمے میں جاتے ہیں، دوسرے خیمے میں جاتے ہیں. ایک دفعہ اس خیمے میں آئے جہاں دیکھا کہ بی بی زینب حسین کی بہن اپنے دونوں شہزادوں کو زمین کربلا پر بٹھا کر نصیحتیں کر رہی ہے کہ اے میرے بچوں کل جب میدان جہاد سرگرم ہو تو اپنی ماں کو شرمندہ نہ کرنا. جب حسین پر لوگ جانیں قربان کر رہے ہو تو زینب کی نظریں جھکنے نہ دینا. حسین واپس خیمے سے گئے، سورج عاشورہ طلوع ہوا، لوگوں نے عزت طلب کرنے شروع کیے. بی بی زینب ایک دفعہ اپنے دونوں شہزادوں کو لے کر بھائی کی خدمت میں حاضر ہوئی. بھیا حسین سب کو اجازت دے رہے ہیں، میرے شہزادوں کو بھی اس میں جہاد دے دیجیے. خدا جانے یا دل حسین جانے یہ عزم دیتے ہوئے کیا گزری ہوگی. بہن ساتھ آئی ہے بھائی کے اور اس کے بچے قربان ہونے جا رہے ہیں. حسین نے اس میں جہاد دیا. دونوں اگرچہ کم سن تھے، ایک نے لشکر کے میمنہ پر، ایک نے میسرہ پر حملہ کیا. ہاشمی شجاعت کے جوہر دکھانے شروع کیے، تلواریں چلنے لگی، دونوں شہزادوں کو زخم آنے لگے. ایک دفعہ چھوٹے بھائی نے بڑے کو پکارا بھیا مجھے سنبھالنا زمین پر گرتا ہوں. بھائی کی آواز آئی تھوڑا صبر کرو میں تمہارے پاس آتا ہوں. کچھ دیر نہ گزری تھی دونوں شہزادوں کے بدن کربلا کی ریت پر پڑے ہیں. حسین تیزی سے چلے، مقاتل نے بیان کیا حسین نے دونوں کے بدن اس طرح اٹھائے، ایک شہزادہ دائیں ہاتھ میں دوسرا بائیں ہاتھ میں، دونوں کے سینے آپس میں ملا دیے اور دونوں کے پاؤں کربلا کی ریت پر خط کھینچتے ہوئے چلے. آئے خیموں کے قریب اجرکم اللہ، آئے حسین خیموں کے قریب، گویا نظروں میں تلاش کیا، وہ ہستی دکھائی نہ دی جو ہر شہید کی دفعہ کھڑی ہوتی تھی استقبال کے لیے. جب بھی کسی شہید کی لاش لاتے حسین بہن پہلے کھڑی ہوتی، بھائی کو تسلی دیتی، بھائی کو دلاسا دیتی. نظروں نے ڈھونڈا بہن زینب
دکھائی نہیں دی. بیویوں سے پوچھا میری بہن کہاں ہے؟ بیویاں خیمے میں آتی ہے. سمجھی ہوں گی شاید زینب غش کھا کر خیمے میں پڑی ہو، لیکن جب دیکھا بی بی زینب بنت علی پیشانی کربلا کی ریت پر رکھ کر پروردگار میری قربانی قبول فرما. بھائی کا پیغام دیا. بی بی خیمے سے نکلی، اپنے بھائی حسین کی طرف چلی. حسین کو دیکھا، نظروں سے نظریں نہیں ملا رہے، نظریں جھکا کر کھڑے ہیں. آپ کے شہزادوں کو لایا ہوں. بی بی چلتی ہوئی آئی، کوئی گریہ نہیں کیا اس وقت. دونوں شہزادوں کی لاشوں کے درمیان جگہ بنائی. ایک مرتبہ پھر پیشانی زمین کربلا پر رکھی. پروردگار میری قربانی قبول فرما. پروردگار تیرا شکر مجھے شرمندہ نہیں کیا. ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.